محمد رسول اللہ محمد رسول اللہ محمد رسول اللہ. کبھی بھی نہیں کرے گی کوئی خاتون انگریز سے شادی. اس کو پتا ہے کہ بھائی نہیں کرنی کس سے ہے, مسلمان مرد سے. ان کو پتا ہے یہ بیوی بنا کے رکھ لے گا, گورا بیوی بنا کے نہیں رکھے گا. تو یہ کتنا اچھا کلچر ہے کہ کوئی عورت, مسلمان عورت, کسی گورے سے کبھی شادی کا تصور بھی دماغ میں نہیں لاتی, بلکہ گوروں کی جو عورتیں ہیں وہ مسلمانوں سے شادی کرتی ہیں. جا کے دیکھ لو, جاپان کی عورتیں پٹھانوں کے قبضے میں آ رہی ہیں آہستہ آہستہ. حقیقت بتا رہا ہوں, جاپان میں پٹھان دبا کے جیپنیز عورتوں سے شادی کر رہا ہے. اب اس پہ تو لوگ عیاشی دے رہے ہیں افغانیوں کو, پٹھانوں کو, کہ تم عیاشی کر رہو, ایک بیوی ادھر ایک جاپان میں عیاشی ہے. اللہ کے بندو, یہ عیاشی نہیں, ان عورتوں کے حقوق کا اسلام نے تحفظ کیا ہے کہ ان کو ان کے مرد عزت اور وفا نہیں دیتے. تو عورت کو یہ آپشن دیا کہ تمہارے مرد نہیں دے رہے نا وفا, تو ہم نے مسلمان مرد کو اجازت دی ہے کہ تم اس کی دوسری بیوی بن جاؤ. تو وہ پہلے امتحان لیتی ہیں اس پٹھان کا, ایسے ہی نہیں کوئی کسی کی بیوی بن جاتی. وہ جاپان ہے, وہ ہر چیز کو ٹھوک بجا کے دیکھتے ہیں کہ یہ ایک نمبر ہے یا نہیں ہے. پھر وہ اسلام قبول کر کے اس پٹھان کی دوسری بیوی بن جاتی ہیں. خود پٹھان بن جاؤ اگر مسلمان نہیں بنتے تو. اگر تم مسلمان کو پٹھان تو بن جاؤ, تو وہ پھر وہ ہو جاتی ہیں. تو یہ اسلام نے ان کو بھی پروٹوکول دیا ہے, ان عورتوں کو بھی, ان کو تحفظ, شوہر مل جاتا ہے. ہمارے رشتے دار جاپان میں رہ کے انہوں نے کہا جیپنیز عورت جاپانی مرد کو کبھی بھی پسند نہیں کرتی. اگر اس کے پاس یہ آپشن ہو کہ ایک طرف مسلمان ہے اور ایک طرف جیپنیز ہے, وہ کبھی بھی جیپنیز سے شادی نہیں کرے گی, وہ مسلمان سے شادی کرے گی. یہ ان کا, یہ اخباروں کی رپورٹ نہیں ہے, یہ مشاہدے پر مبنی رپورٹ ہے. اس کو پتا ہے کہ یہ رات کو گھر نہیں آئے گا, 2-4 دن کے بعد نائٹ کلب میں جائے گا. مسلمان کا کم از کم اتنا تو اطمینان ہے, ٹھوک بجا کے دیکھتی ہے وہ کہ یہ بیوی کا گھر بسائے گا کہ نہیں بسائے گا. تو یہ ہے اسلام. جو نتیجہ کیا نکل رہا ہے کہ بھائی وہ لوگ یہاں آ رہے ہیں اور آپ ان کو فالو کر رہے ہو, یہ عجیب سی بات ہو گئی. تو یہ اسلام نے جو عیاشی ویاشی ہے نا, عورت سے دور رہنے کے لیے پیدا ہی نہیں کیا. عورتیں مردوں کے لیے اور مرد عورتوں کے لیے, لیکن اس کا ایک پروسیس رکھا ہے کہ غلط طریقے سے نہیں, انسان کے بچے بنو, نکاح کر کے تمیز کے ساتھ زندگی گزارو, اس کے خرچے اٹھاؤ, اس کے حقوق پورے کرو. تو اس طرح کیسے تو کر سکتے ہو. اس کے علاوہ تو زنا کو حرام اس لیے نہیں, نکاح اس لیے نہیں ہے تاکہ لوگ زنا سے بچیں, یہ تعبیر غلط ہے, یاد رکھو. اس سے یہ لگتا ہے کہ گویا نکاح ایک مجبوری ہے کہ زنا سے بچنے کے لیے مجبوراً یہ کام کر لو. نہ نہ نہ, زنا اس لیے حرام ہے کہ لوگ نکاح کریں. تھوڑی گہری بات ہے, مشکل سے سمجھ میں آئے گی. لوگ اکثر کہتے ہیں کہ بھائی زنا سے بچنے کے لیے شریعت نے کہا ہے نکاح کرو. اس تعبیر, یہ غلط تعبیر ہے. اس سے یہ لگتا ہے کہ ایک نکاح ایک مجبوری ہے, زنا کیونکہ کہیں غلط طرف نہ چلے جائیں لہذا نکاح کر لو. تو کیا مطلب جس کو زنا کا خوف نہ ہے پھر وہ نکاح نہ کرے, یہی نتیجہ نکلے گا نا. ایسا نہیں ہے, زنا کا خوف نہیں بھی ہے تو بھی کیا کرو, پیغمبروں کو تو زنا کا کوئی خوف نہیں ہوتا, پھر بھی کرتے تھے. وہ زنا کو حرام اس لیے رکھا ہے تاکہ لوگ کہاں جائیں, نکاح کی طرف جائیں, اس طرف نہ آئے. وہ تو جائیں, چاہے زنا کا خطرہ نہ بھی ہو پھر بھی جائیں اس طرف, کیونکہ وہ ایک دوسرے کے لیے بنایا اللہ تعالیٰ نے. اگر آپ نہیں جائیں گے, عورتوں کا نقصان ہے اس میں, عورتیں مرد سے شادی نہیں کریں گی, مردوں کا نقصان ہے اس میں. اس لیے شریعت نے دونوں کو ترغیب دی ہے کہ تمہارے لیے کوئی پیغام بھیجے تم بھی قبول کرو, اور مرد کو کہا کہ تم بھیجا کرو پیغام. ایک عیسائی خاتون تھی, اسکائپ پہ مجھ سے بات کی اس نے انگلش میں, ٹرانسلیٹر بیٹھی ہوئی تھی کوئی خاتون. وہ کہنے لگی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 9 سال کی لڑکی سے نکاح کیا ہے, یہ تو لڑکی پہ ظلم ہے, یہ تو عیاشی. میں نے کہا آپ مجھے بتاؤ, اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام آج آ جائیں اور آپ کی کوئی بیٹی ہو 15 سال کی یا 9 سال کی, جو بالغ ہو چکی ہو 12 سال کی, اور عیسیٰ علیہ السلام جن کو آپ نبی مانتے ہو وہ واقعی مذہبی خاتون تھی, تو آپ اپنی بیٹی ان کو دے دو گی؟ اس نے کہا میں بھی 12 سال کی میں نکاح کر لوں گی, بیٹی تو بعد میں. اگر میں 15 سال کی ہوئی, چونکہ وہ اللہ کے کیا ہیں, عیسیٰ ہیں بھائی, اللہ کے پیغمبر ہیں, ان میں تھوڑی ایج دیکھی جائے گی کتنی عمر کے ہیں. پیغمبر کی بیوی بننا کون پسند نہیں کرے گی؟ تو میں نے کہا جس کو یقین تھا نا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم واقعی اللہ کے نبی ہیں, انہوں نے بیوی بننا پسند بھی کیا, ان کے باپ نے دیا بھی, اور ساری زندگی اس پہ خوش رہی ہیں. اور جن کو آپ کی نبوت پہ شبہ ہے وہ کہہ رہے یار 50 سال کے ہو کے شادی کس سے کی؟ بھائی جب وہ خوش ہے تو آپ کو کیوں تکلیف ہو رہی ہے؟
ایک دفعہ کسی نے ویڈیو بھیجی کچھ عرب بڈھے کی نا 90 سال کا, وہ بالکل سوکھے ہوئے نہیں ہوتے بوڑھے, ایسا بڈھا, اس کی کہیں شادی کی خبر آئی کہ 15-16 سال کی لڑکی سے شادی کی ہے اس نے, اور وہ دلہن بنی ہوئی بیٹھی ہے اس کی بیوی. تو یہ دیکھو یہ ہے اسلام. میں نے کہا یہ کیوں کر رہی ہے, اس سے پوچھو نا. حالانکہ سعودی عرب میں تو لڑکیوں کو یہاں کی نسبت آسانی سے جوان لوگوں کے رشتے بھی مل جاتے, تو یہ انکار کر دیتی, ہم سے مشورہ لیتی. ہم کہتے بھائی جب جوان ہیں تو بوڑھے, ہم جیسے جب جوان موجود ہیں تو بوڑھے سے کیوں کر رہی ہو. ہم مشورہ دیتے, لیکن وہ ہمارے مشورے کو قبول وہ خود نہیں کر رہی, نہ اس کا باپ کر رہا ہے, اس لیے کہ اس بوڑھے سے شادی میں اس کو اتنے فائدے نظر آ رہے ہیں. وہ ارب پتی بوڑھا ہے, تیل کے کنووں کا مالک ہے. لڑکی بیچاری کہیں اورنگی ٹاؤن کی غریب لڑکی ہوگی, وہ سعودیہ کا اورنگی ٹاؤن, وہ کہہ رہی چھوڑو یار اتنا پیسہ مل رہا ہے. ممکن ہے کوئی خاتون کہیں یہ کیسا پیسہ, بھائی ہمیں تو نہیں چاہیے. تو آپ کو نہیں چاہیے تو آپ نہ کریں. کسی کو اسلام نے مجبور تھوڑی کیا ہے. اکثر خواتین کو واقعی پسند نہیں آتا اور آنا بھی نہیں چاہیے, کیوں کر رہے ہو بھائی بوڑھے سے. لیکن اگر کوئی کر رہا ہے تو یہ اس پہ ظلم نہیں ہے, بلکہ اس کے ساتھ احسان ہے کہ اس کو شریعت نے آپشن دیا ہے کہ بھئی نکاح میں بہت ساری مصلحتیں, تو تم کسی بھی کوئی بھی مصلحت حاصل کرنا چاہو تو تمہارے لیے راستہ کھلا. بھائی یہ مصلحتیں جبھی حاصل ہو سکتی ہے کہ جب مرد کو زیادہ نکاحوں کی اجازت دی جائے اور عورت کے لیے سلیکشن کیا ہو, آسان. سپلائی کے مقابلے میں ڈیمانڈ بڑھ جائے, اس سے عورت کی ویلیو بڑھے گی. ویلیو اس لیے کہ عورتوں کے لیے رشتوں کی کمی نہیں ہوگی, مردوں کے لیے رشتے کم پڑ جائیں گے. جو اچھے اچھے مرد تھے وہ سارے چار کر کے بیٹھے ہوئے ہیں, اور جو ہیروئن کی چرسی بے روزگار وہ چھڑے, وہ گٹر کے ڈھکن پہ بیٹھے ہوئے ہیں. یہی ہوتا تھا پہلے. آپ اپنے باپ داداؤں سے جا کے پوچھو, جو رشتہ لینے آتے تھے جوتے گھسا کے بیٹی دیتے تھے ان کو, کبھی بھی تلاش نہیں کرتے تھے. اب باقاعدہ چراغ لے کے داماد ڈھونڈے جا رہے ہیں. الٹا معاملہ ہو گیا. اب مردوں کے لیے رشتوں کی کمی نہیں ہے, اس لیے اس کے نخرے بہت ہیں. پہلے ایسا ہوتا تھا کہ یار کوئی بیوہ ہو تو میں نکاح کروں. صحابہ کے دور میں ایسا ہوتا تھا. قرآن سے پتہ چلتا ہے کہ صحابہ انتظار میں ہوتے تھے, کوئی بیوہ ہو تو عدت پوری ہونے سے پہلے پیغام بھیج دیا کرتے تھے. قرآن نے کہا عدت پوری ہونے تو پھر بیوہ پہ. اور میں نے اپنی کتاب میں واقعات لکھے ہیں کہ ایک عورت کو طلاق ہوئی, بیوہ ہوئی, درجنوں رشتے آئے ہوئے اور بہترین سے بہترین. یہ تصور نہیں تھا کہ اخبار میں اشتہار دیا جائے یا کسی سے دعا کی درخواست کی جائے. تو اسلام کو کوئی صحیح جا کے پڑھے گا تو اس کو سمجھ میں آئے گا اسلام دین فطرت ہے. باقی باتیں لوگوں نے کی ہوئی ہیں عورت کے حقوق کے نام پہ, حقوق کچھ بھی نہیں ہے. عجیب عجیب کالیں آتی ہیں. ایک بڑی لبرل خاتون کی کال آئی, بڑی ایجوکیٹڈ, میں برائی تو نہیں کر سکتا ان کی, اچھی خاتون تھی, لیکن مغربی کلچر کی تعریفیں بہت کر رہی تھی. کہہ رہی آپ کیوں مغربی کلچر کو برا کہتے ہو, اتنی ایکچولی آزادی ہے ہمارے ہاں تو مرد بیویوں کو پیٹتے بھی ہیں, اور ایکچولی وہاں اتنی. میں نے کہا محترمہ آپ وہاں جا کے رہیں. کہ نہیں دیکھیں اتنے اچھے لوگ ہیں اور دیکھیں کتنے قوانین ہیں, وہاں کوئی خاتون کو چھیڑ دیں تو پولیس آ جاتی ہے. یوں چھیڑ بھی دیا تو کیا آ جائے گی, پولیس آ جائے گی. میں نے کہا اگر کوئی مرد بیوی کو مار پیٹ رہا ہے بلا تو یہ تو غلط کر رہا ہے, اس کو تو ہم اپریشیٹ نہیں کرتے. لیکن ایسا نہیں ہوتا شہروں میں, کوئی ہم بھی یہیں رہتے ہیں, کراچی میں رہتے ہیں کچھ لوگ ہیں پیٹتے ہیں, ظلم کرتے ہیں, لیکن عمومی ماحول جو ہمیں نظر آتا ہے ایسا نہیں ہے. لیکن وہاں پیٹنے کے واقعات یہاں سے زیادہ ہیں. اور دوسرا وہاں پیٹے گا کیوں, جب بیگم اپنا کما رہی ہے اور یہ ایک دھیلا بیگم پہ خرچ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے, تو بیگم بولے گی ہاتھ کیوں اٹھا رہا ہے بھائی, میں اپنا کھاتی ہوں, تو کیا کرتا ہے, بچوں کو تو کم وقت پالتا نہیں ہے. اور بچوں کے بارے میں بھی کیس کیا تھا, پتا چلا تھا یہ ابا ہے, ورنہ مان ہی نہیں رہا تھا کہ میں ابا ہوں. کس بیس پہ وہ پھر بھی ہاتھ اٹھاتے ہیں, شرابیں پی پی کے مارتے ہیں. کالز آتی ہیں میرے پاس کینیڈا سے, امریکہ سے, اتنا مارتے ہیں نا عورتوں کو وہاں پہ. تو میں نے پھر اس خاتون سے کہا, میں نے کہا اگر آپ کو میری بات دلائل سے سمجھ نہیں آ رہی, آپ کسی انگریز سے شادی کیوں نہیں کر لیتی, پھر سمجھ میں نہیں آ رہی بات. اس لیے اسلام نے کہا بالغ ہوتے ہی نکاح کرو, دیر مت کرو. تو اگر آپ اس کو عیاشی سمجھتے ہو تو آپ کی عقل ماری گئی ہے, کیونکہ آپ فطرت کے خلاف چل رہے ہو. اسلام دین فطرت ہے, آپ کو فطرت سے کبھی بھی ہٹانے کی کوشش نہیں کرتا. گوروں نے کیا سسٹم بنا دیا, ہو ہی نہیں رہے 40 سال کے بڈھے 50 سال میں جا کے بے وقوف لوگ شادیاں کر رہے ہیں. کیا ضرورت ہے تمہیں یار کرنے کی ابھی, تو وہ تو دین فطرت ہے. اور چونکہ اب یہ جو 4 کی اجازت دے دی, یہ بھی اس لیے
کہ 4 کر نہیں سکتا ہر ایک. بھائی اتنی عورتیں ہی نہیں پیدا ہو رہی کہ 4 رکھو گے, اتنی تھوڑی پیدا ہو رہی ہیں. آپ کہو گے کیا شادیوں کا موضوع چھیڑ دیا؟ میں نے نہیں چھیڑا, غیر مسلم نے چھیڑا ہے. یہ بھی طنز ہوتا ہے ہر بیان میں نا. بھائی غیر مسلم 2 ہی اعتراض کرتے ہیں تو میں اسی کا جواب دوں گا نا, موضوع یہی چل رہا ہے. اب وہ کوئی کچھ اور اعتراض کروا لو تو پھر میں وہ والا جواب دے دوں گا. آپ تو جو اعتراض کر رہا ہے موضوع اسی طرف آیا نا, تو اسی اعتراض کا جواب دوں گا میں. تو دوسرا یہ مسئلہ ہے کہ جو 4 کی اسلام نے اجازت دے دی, ترغیب دے دی, وہ اس لیے نہیں کہ ہر آدمی 4 رکھے گا, یہ پاسبل نہیں ہے کیونکہ اتنی عورتیں دنیا میں پیدا ہوتی نہیں ہیں. 4 کی اجازت یا ترغیب کا مقصد یہ سپلائی کے مقابلے میں ڈیمانڈ بڑھ جائے. ہر آدمی جب 4 کی کوشش کرے گا تو اتنی عورتیں تھوڑی ہیں. عورت کی طرف نکاح کے لیے پیغام بھیجنے والے مردوں کی تعداد بڑھ جائے گی اور اس کے لیے سلیکشن آسان ہو جائے گی.